سینکڑوں سال پہلے حج یا عمرے کی ادائیگی بڑی مشکل ہوتی تھی اور مسلمان انڈیا سے خصوصاً جاتے ہوئے یہ سمجھ کر روانہ ہوتے تھے کہ شاید یہ ان کا آخری سفر ہوگا اور وہ واپس نہ آ سکیں گے۔ بڑا صعوبتوں کا سفر تھا۔ پھر یہ تقریباً 100 سال پہلے کا زمانہ تھا جب حج اور زیارت کا سفر صرف ایک عبادت نہیں بلکہ صبر، حوصلے اور قربانی کی عظیم داستان ہوا کرتا تھا۔ حج اور زائرین جدید سہولیات کی عدم دستیابی، بحری جہازوں اور اونٹوں کے قافلوں اور اکثر پیدل سفر کے ذریعے مقدس مقامات کی طرف روانہ ہوتے تھے۔ یہ سفر مہینوں پر محیط ہوتا جس میں بھوک، پیاس، تھکن اور بیماری ہر قدم پر آزمائش بن کر سامنے آتی۔ جب گرمی اپنے عروج پر ہوتی تو یہ حالت مزید قابل رحم ہو جاتی۔ تپتا ہوا صحرا، جلتا سورج اور طویل فاصلے زائرین کے جسم کو نڈھال کر دیتے، مگر دلوں میں اللہ کے گھر کی طرف انہیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی۔ راستوں میں کئی لوگ بیماری یا کمزوری کے باعث بچھڑ جاتے، مگر قافلے روک نہیں سکتے تھے۔ آنکھوں میں آنسو، لبوں پر دعا ہوتی کہ کسی طرح مکہ اور مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے۔ یہ لوگ آسائش کے طالب نہیں تھے، ان کا سرمایہ صرف ایمان تھا، اور آج کے آرام دہ سفر کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور کے حاجیوں کی قربانیاں کتنی عظیم تھی۔ ان کا ہر قدم ہمیں شکر، صبر اور اخلاص کا درس دیتا ہے، جو آج بھی ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ السلام علیکم۔ محترم عبدالعزیز ابن سعود کر آج تک بادشاہ جو نگران حرمین شریف میں ہیں نے اپنے دور میں قابل ذکر اقدامات کیے جس سے زائرین کے لیے آسانیاں پیدا ہوئیں۔ اگرچہ اس دور میں محترم محمد بن سلیمان نے بطور کراؤن پرنس نے ایسے شاندار اصلاحات اور اقدامات اٹھائے جسے مدتوں یاد رکھا جائے گا۔ انہی جذبوں سے سرشار ہو کر میں نے اپنی زوجہ حافظہ انیسہ کے ساتھ مقامات مقدسہ حاضری دینے کا پروگرام بنایا۔ اس طرح مورخہ 14 دسمبر کو بذریعہ PIA طیارے مدینے پہنچے، اور اگرچہ طیارے نے بہت تاخیر سے پرواز کی اور تقریباً 7 گھنٹوں کی تاخیر سے مدینہ منورہ پہنچے، اور ایئرپورٹ مدینہ میں میرے ایک عزیز حافظ انس صاحب نے ہمارے استقبال پھولوں کے گلدستوں سے کیا، اور ان کا والہانہ محبت کا اظہار پر شکر گزار بھی ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں سے مشہور ریسٹورنٹ البیک ہے، اور وہ وہاں قریب ایک مشہور ریسٹورنٹ البیک سے انہوں نے کھانا پیک کروایا اور ہمیں اپنی گاڑی پر حرم کے قریب ہوٹل بندق زوار، جہاں ہم نے پہلے ہی بکنگ کروا رکھی تھی، میں جا کر رہائش اختیار کی۔ بہرحال سعودی عرب کی چمکتی اور صاف ستھری سڑکیں اور ان پر فراٹے بھرتی جدید گاڑیاں سعودی عرب کی خوشحالی کی نوید تھی۔ اسی رات عشاء کی صلاۃ مسجد نبوی میں ادا کی اور نوافل ادا کیے۔ دل یہاں سے اٹھنے کو نہیں کر رہا تھا، لیکن ہم رات گئے واپس ہوٹل کے کمرے میں پہنچ گئے۔ اس کے علاوہ میں ایک اور اہم بات جس کا ذکر زائرین کے لیے بھی ضروری ہے وہ صحت کے حوالے سے ہے کہ زائرین کی صحت کے لیے حکومتی اقدامات مناسب نہیں، یہ کہنا بے جانا ہوگا۔ اور اسی دن ہوا یوں کہ اگلے دن صبح میرے دانت میں سخت درد ہوا۔ میں نے سعودی عرب کی حجاج عمرہ کے لیے جانے والی زائرین کی پالیسی کے حوالے سے دستیاب معلومات کے تحت ایک قریبی ہسپتال الحرم ہسپتال پیدل پہنچا، جو حرم سے 5 منٹ کی مسافت پہ تھا۔ میں جیسے ہی استقبالیہ پر پہنچا تو وہاں موجود ریسیپشنسٹ کو عربی زبان کے علاوہ کوئی زبان نہیں جانتی تھی۔ میں نے اس سے انگلش میں اپنی تکلیف کو بتایا۔ اس نے سپاٹ لہجے میں نو میں سر ہلایا۔ مجھے اشاروں میں بتانا پڑا۔ اس پر وہ مجھے ایک نوجوان ڈاکٹر جو اپنے کیبن میں موجود تھا وہاں لے گئی، لیکن اسے بھی عربی زبان کے علاوہ کوئی اور زبان ڈاکٹر کو نہیں آتی تھی۔ بہرحال بڑی مشکلوں سے وہ میرا مدعا سمجھ پایا۔ وہ وہاں ایک فارمیسی میں لے گیا۔ اس نے مجھے بروفن یعنی پین کلر کا پتہ دے دیا۔ میں نے اسے کہا یہ تو پاکستان میں بچے کو بھی علم ہے کہ درد کم کرنے کے لیے بروفن لی جاتی ہے، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ بہرحال میں نے مقامی فارمیسی سے میڈیسن لی جس سے فوری افاقہ ہو گیا، لیکن ایک بات یقینی قابل ستائش ہے
کہ سعودی عرب میں دوائیاں خالص اور مؤثر ہیں۔ مجھے اتنے سے مختصر سے تجربے نے ثابت کر دیا کہ اگرچہ سعودی عرب حکومت ہیلتھ کیئر سیکٹر میں انقلابی اقدامات کر رہی ہیں، لیکن قابل نوجوان ڈاکٹرز کی بھرتی سے وہ نتائج موصول ہو سکتے ہیں جس کی زائرین توقع کرتے ہیں۔ دنیا بھر سے آنے والے عقیدت و احترام سے سرشار زائرین آقا دو جہاں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوتے ہیں۔ ہوٹل زوار، جسے فندق زوار کہا جاتا ہے، حرم پاک سے بمشکل 300 میٹر دور تھا۔ میں اپنی بیگم کے ساتھ ہر نماز پہ چلے جانا میرا معمول رہا۔ حرم پاک مدینہ منورہ میں نماز ادا کرتے رہنا ایک ایسا روحانی تجربہ ہے جسے الفاظ میں مکمل طور پر بیان کرنا واقعی دشوار ہے۔ وہاں قدم رکھتے ہی دل پر عجیب سا سکون ہو جاتا ہے، جیسے دنیا کی تمام فکریں، غم اور پریشانیاں لمحوں میں ختم ہو گئی ہوں۔ مسجد نبوی کا پرنور ماحول، درود و سلام کی گونج اور عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی دل کی کیفیت کو عطا کر دیتی ہے۔ نماز کے دوران انسان خود کو اللہ کے قریب محسوس کرتا ہے اور آنکھیں بے اختیار نم ہو جاتی ہیں۔ دل شکر اور عاجزی سے بھر جاتا ہے۔ ہر سجدہ روح کو پاکیزہ کر دیتا ہے اور ہر امید، ہر دعا امید، یقین اور محبت سے لبریز ہوتی ہے۔ وہاں ہوٹل کو فندق کہتے ہیں، تو فندق زوار تقریباً 200 میٹر کے فاصلے پر تھا حرم پاک سے، تو میں اپنی بیگم کے ساتھ ہر نماز پر چلے جانا ایک معمول رہا۔ جی السلام علیکم۔ میں اس وقت مسجد نبوی میں موجود ہیں، اور یہ وہ مقام ہے دوستو کہ جہاں دل کا شور کم ہو جاتا ہے، انسان جھک جاتا ہے، تمام دکھوں کو بھول جاتا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں ہر انسان کا بار بار آنے کو دل کرتا ہے۔ اللہ آپ کو بھی اور ہم سب کو بار بار اس در پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ وہ مقام ہے جس پہ میرا، جہاں الفاظ کی ادائیگی کے لیے میرے پاس الفاظ کم ہو گئے ہیں۔ اور حرم پاک مدینہ منورہ میں نماز ادا کرتے رہنا پھر ایک ایسا روحانی تجربہ ہے جسے الفاظ میں مکمل طور پر بیان کرنا واقعی دشوار ہے۔ وہاں قدم رکھتے ہی دل پر عجیب سا سکون محسوس طاری ہو جاتا ہے، جیسے دنیا کی تمام فکریں، غم، پریشانیاں لمحوں میں ختم ہو گئی ہوں۔ مسجد نبوی کا پرنور ماحول، درود و سلام کی گونج اور عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی دل کو خاص کیفیت عطا کرتی ہے۔ نماز کے دوران انسان خود کو اللہ کے بہت قریب محسوس کرتا ہے، آنکھیں بے اختیار نم ہو جاتی ہیں، دل شکر و عاجزی سے بھر جاتا ہے، ہر سجدہ روح کو پاکیزگی بخشتا ہے اور ہر دعا امید، یقین اور محبت سے لبریز ہوتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان دنیاوی حدود سے نکل کر ایک اعلیٰ روحانی مقام پر پہنچ گیا، جہاں صرف رب کریم کی رحمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دل کا اطمینان باقی رہ جاتا ہے۔ ہر سرشاری زندگی بار یاد رہنے والا احساس بن جاتی ہے۔ درود و سلام کی گونج اور سبز گنبد کا دیدار، المختصر ہر منظر دل کو ایسی کیفیت عطا کر دیتا ہے کہ آنکھیں بے اختیار نم اور دل شکر و عاجزی سے بھر جاتا ہے۔ ہر سجدہ روح کو تازگی بخش دیتا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے برآمدوں میں آب زمزم کی کولرز بڑی تعداد میں رکھے گئے تھے۔ زائرین ڈسپوزیبل گلاسز میں متبرک پانی بھرتے اور ادب اور عقیدت سے پیتے تھے۔ ہم نے بھی شفاعت کی امید اور گہرے احترام کے ساتھ آب زمزم نوش کیا، نوافل ادا کرتے رہے، اور بعد میں بھی وہاں نوافل ادا کرنا معمول رہا۔ اور اسی رات پھر ہم واپس نوافل ادا کر کے فندق زوار میں واپس لوٹ آئے جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے۔ اگلی صبح ہوٹل میں ناشتہ کیا۔ اس میں ناشتہ کمپلیمنٹری تھا۔ یہاں بھی کئی قسم کے اقسام کے کھانے موجود تھے۔ ہم سے ناشتے میں آملیٹ اور چائے کے علاوہ تو کھایا ہی نہ گیا۔ اسی دن میرے عزیز حافظ انس اپنی گاڑی لے کر آ گئے۔ اس نے مجھے، ابما میری بیگم کو ساتھ لیا، اور میرا اشتیاق اس لیے بڑا ہوا تھا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات رقم کی تھی، خصوصاً ان غزوات کے مقام کو دیکھنے کا آرزو مند تھا۔ حافظ انس صاحب نے سب سے پہلے ہمیں غزوہ احد پر لے گئے اور وہ روٹ دکھایا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کرام کے ساتھ مشرکین مکہ سے جنگ کے لیے راستہ اپنایا تھا، اس لیے سب سے پہلے ہمیں اسلامی لشکر کے پہلے پڑاؤ پر وہ لے گئے۔ غزوہ احد کی روانگی کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قریب تر مقام ذرہ پر قیام فرمایا تھا۔ یہی وہ مقام ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے عسکری لباس زیب تن فرمایا تھا اور خیمے سے باہر تشریف لائے۔ اس عمل کے ساتھ ہی جنگ کا فیصلہ حتمی ہو گیا۔ بعض صحابہ نے اپنی سابقہ رائے پر نظر ثانی کی خواہش ظاہر کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کے لیے مناسب نہیں کہ ذرہ پہننے کے بعد اسے اتار دے۔ مقام ذرہ قیادت کی عزم، استقلال، نظم و ضبط اور اللہ پر توکل کی عظیم مثال ہے۔ وہاں نوافل ادا کیے، پھر مقام ذرہ سے جب ہم جبل احد کی طرف روانہ ہوئے تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے تاریخ ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہی ہو۔ یہ راستہ محض فاصلے کا نہیں بلکہ قربانی، وفا، ایمان کی گہرائیوں تک لے جانے والا سفر تھا۔ سامنے وہ میدان کارزار تھا جہاں صحابہ کرام نے رسول اللہ کی قیادت میں بے مثال بہادری کے مظاہر کیے، اپنے خون سے وفاداری کی داستانیں رقم کی، جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ہوا میں ایک خاموش وقار تھا، زمین گواہ تھی ان قدموں کی جو حق کے لیے اٹھے تھے۔ دل پر ایک عجیب کیفیت طاری تھی، آنکھیں نم تھی اور روح سر بلند۔ جبل احد ہمیں یاد دلاتا ہے ایمان صرف الفاظ نہیں بلکہ اطاعت، ثابت قدمی اور قربانی کا نام ہے۔ یہ مکان آج ہمیں صبر، عزم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا سبق دیتا ہے۔ پھر ہم اس درے کی طرف بڑھے جو غزوہ احد کی تاریخ میں گہرا سبق بن کر محفوظ ہے۔ یہی وہ مقام ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح حکم کے باوجود بعض صحابہ نے وقتی فتح کو دیکھتے ہوئے سمجھ لیا کہ دشمنان دین کو شکست ہو گئی ہے اور وہ مال غنیمت سمیٹنے کے لیے دفاعی لائن انہوں نے چھوڑ دی۔ اسی ایک لمحاتی فیصلے نے جنگ کا رخ بدل دیا تھا۔ کفار مکہ نے اسی درے کو خالی پا کر پیچھے سے حملہ کیا اور میدان میں شدید ابتلا کا سامنا ہوا۔ اسی موقع پر اسلام کے عظیم سپاہی حضرت حمزہ سمیت کئی جلیل القدر صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ اسی مقام پر کھڑے ہو کر دل بوجھل ہو جاتا ہے اور آنکھیں نم۔ یہ درہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ فتح صرف قوت سے نہیں بلکہ اطاعت، نظم اور صبر سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ حافظ انس نے عہد کے میدان کارزار کے ہر کریا سے ہمیں متعارف کرایا۔ ہم نے سوچا عہد کی اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا جائے، لیکن میں پہاڑ کے درمیان راستے میں سستانے کے لیے ایک پتھر پر بیٹھا تو میری بیگم جو حافظہ قرآن ہے وہ بڑی جذبہ سے سرشار عہد کی چوٹی تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد ہم نے حضرت حمزہ، دیگر شہدائے عہد کی قبروں پر حاضری کے لیے ہم پہنچے۔ وہاں قدم رکھتے ہی دل پر ایک عجیب سی ہیبت اور روحانی سکون طاری ہو گیا۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ قبروں کے پاس کھڑے ہو کر دل ماضی کے ان عظیم مناظر میں کھو گیا اور آنکھیں بے اختیار نم ہو گئی۔ فضا میں خاموشی تھی مگر قربانیوں کی گونج محسوس ہوتی تھی۔ ہم نے عاجزی اور عقیدت کے ساتھ فاتحہ خوانی کی اور شہداء کے درجات کی بلندی کی دعا کی۔ یہ حاضری ایمان کو تازہ کرنے، قربانی کے مفہوم کو گہرائی سے سمجھنے کا باعث بنی۔ غزوہ احد کے دوران کچھ فاصلے پر ایک اہم غار موجود ہے جہاں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کے ساتھ پناہ لی تھی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم مبارک صاف کیے گئے اور صحابہ نے اپنی جانوں کی حفاظت کی۔ اسی غار کے نزدیک کفار مکہ کے ابو سفیان نے چیلنج دیا جس کا جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایمان اور جرأت کے ساتھ دیا۔ اس غار کو عام طور پر غزوہ غار احد یا غار شہداء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہاں ایک چھوٹی سی مسجد بھی ہے جس سے متعلق کہا جاتا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیٹھ کر نماز ادا کی تھی۔ ہم نے وہاں نوافل ادا کیے۔ معاشہ اس وقت دوپہر ڈھل چکی تھی اور ہمیں بھوک کا بھی احساس ہونے لگا تھا۔ حافظ انس صاحب ہماری فرمائش پر ایک پاکستانی ریسٹورنٹ لے گئے، وہاں ہم نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد وہ ہمیں مدینے کے قدرے اونچے مقام پر لے گئے جہاں وہاں کچھ فیملیز بھی موجود تھیں۔ عرب لوگوں میں جمالیاتی ذوق بہتر ہے، وہ ہر مقام پر پہنچتے ہیں جو وزٹنگ پلیس ہو۔ پھر ہمیں وادی العقیق نے لے جایا گیا جو قدرتی حسن، تاریخی اہمیت کا حسین امتزاج ہے۔ وہاں کچھ خاندان موجود تھے جو آرام اور تفریح کے لیے پکنک بنا رہے تھے، مگر اس کے باوجود وادی کی فضا میں سکون اور قدرتی روحانیت محسوس کی جا سکتی تھی۔ وادی کی سبزہ زار زمین، سنگلاخ پہاڑ، نیچے مدینہ منورہ کا واضح منظر دل کو سرشار کر رہا تھا۔ کچھ دیر ہم نے وہاں قیام کیا، قدرت کے مناظر کو دیکھا
ہوا میں سکون محسوس کیا۔ وادی العقیق صرف خوبصورتی ہی نہیں بلکہ اسلامی تاریخ کے واقعات، صحابہ کرام کی یادیں، قدرتی نظاروں کا حسین امتزاج پیش کرتی ہے جو ہر ملاحظہ کرنے والے کے دل اور روح پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ ہم اس کے بعد اپنے ہوٹل پہنچے اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد طبیعت میں بے چینی پیدا ہوئی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جانے کے لیے دل مچلنے لگا۔ اس لیے ہم مسجد نبوی پہنچے اور اندر گئے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں دو بڑے ادوار نے اس کی عظمت اور شکوہ کو مزید بڑھایا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودہ شاندار تعمیر اور آرائش کا آغاز اصل میں عثمانی ترکوں نے کیا تھا۔ عثمانی سلطنت نے 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی میں مسجد کی توسیع کی اور مرمت کے کام کا آغاز کیا تاکہ زائرین کے لیے مزید جگہ فراہم کی جا سکے اور مسجد کی روحانی عظمت کو برقرار رکھا جا سکے۔ اسی دوران عثمانیوں نے مسجد کے ستون، محراب، مینار اور چھتوں کی مرمت کی اور داخلی اور خارجی راستوں کی تزئین اور آرائش پر خصوصی توجہ دی۔ ترک فن تعمیر کی چھاپ آج بھی مسجد کے بعض حصوں میں دیکھی جا سکتی ہے جس میں فنکارانہ نقش و نگار، خوبصورت محرابیں، اعلیٰ معیار کی تعمیراتی تکنیک شامل ہے۔ اس کے بعد شاہ خالد بن عبدالعزیز کے دور میں مسجد کی توسیع ہوئی اور اس دوران نہ صرف عبادت گزاروں کے لیے جگہ میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا بلکہ مسجد کے احاطے، داخلی راستوں اور سہولتوں پر بھی خصوصی توجہ دی گئی تاکہ ہر زائر سکون اور روحانی سکون کے ساتھ نماز ادا کر سکے۔ بعد میں شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شاندار اور دلکش صورت دی گئی۔ اس دور میں ستون، چھتیں، مینار، داخلے اور خارجی حصوں کی تزئین اور آرائش کی گئی جس سے مسجد نہ صرف کشادہ بلکہ آرام دہ ہوئی، بلکہ ہر زاویہ دیکھنے والے کے دل کو چھو لینے والا منظر پیش کرتا ہے۔ شاہ فہد کی تعمیراتی مہارت نے مسجد کو ایک روحانی اور تاریخی شاہکار بنا دیا جہاں لاکھوں زائرین ہر سال پہنچ کر نہ صرف عبادت کرتے ہیں بلکہ اس کے جمالیاتی خوبصورتی اور روحانیت سے بھی سرشار ہوتے ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شاندار توسیع، تزئین، تاریخ، ایمان اور جمالیات کا حسین امتزاج پیش کرتی ہے جس کی دلچسپی ہر ایک کو متاثر کرتی ہے۔ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران ایک ایسا تجربہ بھی پیش آیا جس نے دل کو عبادت کے سکون سے نکال کر گہرے دکھ اور خود احتسابی میں مبتلا کر دیا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف چند پاکستانی جوڑے نظر آئے، کبھی کبھار کچھ نوجوان بار بار بھی ملے جن کی کہانیاں تقریباً ایک جیسی ہیں۔ کسی کی رقم ختم ہو چکی تھی، کچھ جو تھا وہ گم ہو گیا تھا، یا وہ کام کے سلسلے میں یہاں آئے تھے لیکن 2 مہینے سے کام نہیں ملا، اب بھوک اور افلاس نے مجبور کر دیا ہے کہ وہ خیرات دیں اور خیرات یا مالی امداد کے سوا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ یہ تمام کا بیانیہ تھا۔ یہ منظر غربت سے زیادہ ایک ذہنی رویے کی عکاسی کرتا ہوا محسوس ہوا۔ بنگلہ دیش کے اور اس کے پاکستان کے بند کیا کر رہے ہو؟ جو اس مقدس سرزمین کے وقار سے ہم آہنگ نہ تھا۔ ایسے لمحات میں دل میں شدید شرمندگی نے جنم لیا کیونکہ یہ طرز عمل صرف فرد کا نہیں بلکہ پورے قوم کی شناخت سے جڑ جاتا ہے۔ مدینے میں بنگلہ دیش کے، انڈیا اور دیگر ممالک کے زائرین بھی موجود تھے۔ تنگی اور مشکلات کے باوجود ان کے چہرے پر صبر و خاموشی اور وقار جھلکتا تھا۔ انہوں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو ترجیح نہ دی۔ اسی صحن میں ایک اور منظر نے دل کو مسرت اور عقیدت سے بھر دیا۔ مرد، خواتین، معصوم بچے ہاتھوں میں شاپرز لیے زائرین کو کھجورے اور کھانے کی اشیاء بلا معاوضہ تقسیم کر رہے تھے۔ انہی میں ایک باوقار خاتون برقعے میں ملبوس خاموشی اور وقار کے ساتھ قرآن مجید کے نسخے، طباعت شدہ نسخے پیش کر رہی تھی۔ اعلیٰ معیار کی پرنٹنگ اور دینے والے کی اخلاص نے یہ احساس تازہ کر دیا کہ مدینہ صرف عبادت کا نہیں، اثار، سخاوت اور خیر کی زندہ درسگاہ بھی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر دل بے اختیار شکر اور خوشی سے بھر گیا۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی روح کو تازگی بخشتی ہے۔ ہر سجدہ دل کو پاکیزہ، ہر دعا یقین اور شکر سے بھر دیتی ہے۔ ہم 4 دن مدینہ میں رہے اور یہاں بیتے ہوئے 4 دنوں میں کوشش یہی کی کہ یہاں ہر نماز کی ادائیگی یہاں ہو اور نوافل بھی یہاں ادا کیے۔ بہرحال ابتدائی 4 دن گزرنے کا پتہ بھی نہ چل سکا۔ دل کی یہی تمنا رہی کہ وقت ٹھہر جائے، سرکار کے قدموں میں باقی زندگی گزر جائے، لیکن پہلے سے تعین کردہ وقت کا اختتام ہوا اور 18 دسمبر کو بذریعہ کار حافظ انس صاحب کے ساتھ ہم مدینہ سے مکہ روانہ ہو گئے۔